کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف موت کے ڈر سے میں بولوں ہی نہ کہ مجھے موت آ جائے گی، اس ڈر سے صرف نہ بولوں کہ کہیں میری فیکٹریاں جو انہوں نے آلریڈی بند، میرے پاس بھی اب کھونے کے لیے کچھ نہیں، میرا بھی سب کچھ تباہ کر دیا، میرے بیٹے کو مار دیا، میرے قائد کو اندر رکھا جو اللہ کے ولیوں کی طرح ایک شخص ہے، اس بندے کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی کو دیکھ لیں، آج 5 دن ہو گئے اس کو اغوا کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں کس طرح میری ماں بچ رہے، کس طرح اس کا ایک ایک رات، ایک ایک گھنٹہ، مجھے پتا ہے میری ماں پہ کیا گزر رہی ہے، کیسے میں معاف کروں گا اس ریاست کو؟ آپ بتائیں۔ جس طرح وہ ایس ایچ او نے سامنے کھڑے ہو کے ایک آئی جی کی ڈائریکشن کے اوپر سامنے کھڑے ہو کے نامعلوم میرے بھائی کو سامنے مارے، سامنے ایس پی سٹی لوئر مال تھانہ کا کھڑا ہوا ہے، سامنے ایس ایچ او وہ کھڑا ہوا ہے اسد عباس، سامنے میرے بھائی کو مروا رہے ہیں، اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ سول کپڑوں کے اندر ایک بندہ، جب میرے بھائی چل رہے تھے بائک پہ جا رہے تھے، اسی وقت ایک بندے نے بڑی زور سے ڈنڈا مارا میرے بھائی کو، جب جی اس کے کندھے پہ لگا ہے، اس کی گاڑی، اس کی جو بائک ہے وہ ٹرک لگی ہے، ٹرک کو لگ کے وہ میرا بھائی نیچے گرا ہے، بڑی بری طرح سے نیچے گرا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ آئے ہیں اور اس نے بندوں نے مار مار کے میرے بھائی کو، جانوروں سے بھی برا میرے بھائی کا حال کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ حقیقی ایم این اے، وہ جیتا ہوا ہے، صرف اس کا اتنا قصور ہے کہ وہ مریم نواز سے جیتا ہے، صرف اتنا قصور ہے کہ حق اور سچ کے لیے بولتا ہے۔ اس سے بھی بڑا قصور ہے کہ وہ میاں عباد فاروق کا بھائی ہے، اس سے بھی بڑا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ خان صاحب کا سپاہی ہے۔ سینسس کے لوگ 5000 تھے صرف اس کے اندر، جو مجھے رپورٹ ملی ہے۔ جس طرح خان صاحب کو اللہ کا شکر ہے رپورٹیں لوگ دے دیتے تھے ایڈوانس میں جو ہونے والا، جیسے آپ کو پتا ہوگا لاسٹ دنوں میں وہ ان کو اندازہ تھا کہ آج وہ پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا، ہر چیز میرے پاس بھی وہاں تک، یہاں تک اللہ کا شکر ہے پہنچتی ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، ہر چیز پہنچتی ہے، ہمیں وہ پتا جو ہوتا ہے کس ٹائم کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں پکڑیں گے، ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ کس طرح پورے پنجاب کی پولیس صرف لاہور میں لگائے، اس کے باوجود ہم نکلے۔ شہزاد فروخ کا صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، شہزاد فروخ کا صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ قائد کا سپاہی ہے، وہ امار کا چاچو ہے، صرف اتنا گناہ ہے کہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کسی صورت میں پارٹی نہیں چھوڑ رہے۔ ہمیں پارٹی چھوڑنے کا بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرے بیٹے کو کبھی اٹھا لیا، میں نے تو آج تک اس پہ نہیں کہا، صرف اس لیے نہیں کہتا کہیں میری یوتھ یہ نہ سمجھے کہ میاں بات کمزور ہو گئے، صرف اس لیے نہیں بتاتا، اس لیے۔ اور میرے گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر میں آپ کو لائیو یہاں پہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے ہماری فیملیز کے ساتھ، آپ کو اندازہ نہیں، ہر وقت گھر کے باہر میرے ابھی بھی کرفیو لگا ہوا ہے، میرے جو فارم ہاؤسز ہیں لاہور کے اندر اس کے اندر سارا کرفیو لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ موجود ہے میاں عباد فروق۔ میاں عباد فروق جو اس ٹائم سینٹرل پنجاب کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے بہت مشکل حالات میں لاہور میں بہت 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 بڑی ریلیاں نکالی۔ 5 اگست کی پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی باہر نکلنے کی، تو 5 اگست ایک مشکل ٹاسک تھا ان کے لیے بھی، ان کی فیملی کے لیے اور تمام تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے۔ 5 اگست کو میاں عباد فروق کے بھائی میاں شہزاد فروق گرفتار ہوئے، اغوا ہوئے، اور جس طرح انہیں اغوا کیا گیا، جس طرح تشدد کیا گیا، ابھی کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، میاں عباس سے پوچھتے ہیں۔ عباس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسنین۔ اچھا، ایک تو آپ سینٹرل پنجاب کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ، اور آپ نے مشکل حالات میں ایکٹیویٹیز کی لاہور میں کنال پہ، تمام یوتھ کو بلا کے۔ 5 اگست کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 5 اگست کو کیا پلان تھا آپ کا، اور 5 اگست کو لاہور میں چل کیا رہا تھا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے ہمارا پورا پاکستان جانتا تھا کہ 5 اگست کو لاہور میں کچھ بڑا شو ہوگا، اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اس کی بے حد تیاری کی ہوئی تھی، میں جیل میں بیٹھ کے بھی یہی تیاریاں کرتا رہا تھا کہ ہم نے جب بھی نکلنا ہے کس طرح نکلنا ہے، تو سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ 5 اگست کو لاہور میں کوئی بڑا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا اچھی طرح پہلے بھی، بٹ یہ ہے کہ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے ویسا تو نہیں کر سکے، بٹ جتنے بھی پریزیڈنٹس، جتنے بھی شہروں سے آئے ہوئے تھے، جو میرے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹس تھے، جنرل سیکٹری، ان کی پوری ٹیمیں پوری کی پوری پکڑی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر 450 500 جو کاغذوں میں لوگ آئے ہیں نا، وہ تو صرف وہ لوگ تھے جو جن کے اوپر ایف آئی آر، باقی کسی سے 2 لاکھ، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 3 لاکھ لے کے راتوں رات ایس ایچ او اسد عباس، آپ اس کا نام لو نا، اس نے کم از کم میرے لڑکوں سے 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ لے کے آلموسٹ اس نے کچھ 2.5 کروڑ روپیہ اس ایک رات گزارا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ اچھا، ٹاسک ملا تھا، خاص طور پہ میری ٹیم کا ٹاسک اس کو ملا تھا، اور 4 سے 5 ہزار بندے کے ساتھ تھا وہ، اور جس کے اندر خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ جس ایریاز میں ہم گھوم پھر رہے تھے، تو جہاں پر ہمارا پلانز جو تھے اس کے مطابق پلان اے کیا، بی کیا، سی کیا ہم لوگوں نے،
ہمارے کافی بڑے پلانس تھے، لیکن ان کو اندازہ ہوں ہو گیا تھا کہ یہ کچھ بڑا کریں گے، اس وجہ سے 5,000 صرف سول میں تھے لوگ وہاں پہ. اس کے علاوہ ہوں پولیس تو آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں میرے بھائی کو اس وین کے اندر رکھا، اس کی فوٹو بھی آپ نے الگ دیکھی ہوگی، آپ اس پہ اسکرین پہ دکھائیے گا بھی، اور ہوں ویڈیو بھی اس کی الگ آپ نے دیکھی ہوگی. تو جس طرح میرے ہوں بھائی کو وہاں پہ لے کے گئے، وہاں پہ پھر میں نے اس کی CCTV فوٹیج جو تھی وہ بھی میں نے نکلوا لی وہاں سے، کہ ورنہ کیونکہ ماننا ہی نہیں تھا انہوں نے کہ پکڑا ہوا ہے. پھر اس ویڈیو کے ہوں اندر آپ نے اسی لوکیشن کے اندر CCTV فوٹیج میں جو کلیئر ہو رہی ہے، جو لوکیشن، اسی کے اندر پھر ان کی جو SHO اسد عباس، پھر SP سٹی جو لوئر مال تھا وہ، اور ان کے جو بہت زیادہ، جو آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں کے حساب سے پولیس، بالکل کلیئر شکل میں آپ نے ان کی نظریں دیکھی ہوں گی، ان کے اوپر نام، ان کے ساری چیزیں، وہی CCTV فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سول کپڑوں کے اندر ایک بندہ، جب میرے بھائی چل رہے تھے بائک پہ جا رہے تھے، اسی وقت ایک بندے نے بڑی زور سے ڈنڈا ڈنڈا مارا میرے بھائی کو. جب جی اس کے کندھے پہ لگا ہے، اس کی گاڑی، اس کی جو بائک ہے وہ ٹرک لگی ہے، ٹرک کو لگ کے وہ میرا بھائی نیچے گرا ہے، بڑی بری طرح سے نیچے گرا. پھر اس کے بعد وہاں پہ آئے ہیں، اور اس نے بندوں نے مار مار کے میرے بھائی کو، جانوروں سے بھی برا میرے بھائی کا حال کیا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ حقیقی MN ہے، وہ جیتا ہوا ہے. صرف اس کا اتنا قصور ہے کہ وہ مریم نواز سے جیتا ہے، صرف اتنا قصور ہے کہ حق اور سچ کے لیے بولتا ہے. اس سے بھی بڑا قصور ہے کہ وہ میاں عباد فاروق کا بھائی ہے. اس سے بھی بڑا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ خان صاحب کا سپاہی ہے. صرف یہ پرابلم ہے حسنین صاحب، اور کوئی اچھا ایسی آپ بات نہیں ہے. اچھا آپ نے عباس صاحب یہ کہا کہ 5,000 سیول میں ایجنسیز کے لوگ تھے اور بالکل بالکل، ایجنسیز کے لوگ 5,000 تھے صرف اس کے اندر، جو مجھے رپورٹ ملی ہے. جس طرح خان ہوں صاحب کو اللہ کا شکر ہے رپورٹیں لوگ دے دیتے تھے ایڈوانس میں جو ہونے والا، جیسے آپ کو پتا ہوگا لاسٹ دنوں میں وہ ان کو اندازہ تھا کہ آج وہ پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا، ہر چیز میرے پاس بھی وہاں تک، یہاں تک اللہ کا شکر ہے پہنچتی ہے. اللہ کا بہت احسان ہے، ہر چیز پہنچتی ہے. ہمیں اور پتا جو ہوتا ہے کس ٹائم کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں پکڑیں گے، ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ کس طرح پورے پنجاب کی پولیس صرف لاہور میں لگائے، اس کے باوجود ہم نکلے. ہم نے پلان رکھے ہوئے تھے کہ کس طرح، میں نے اپنے شہزاد بھائی کو الگ پلان دیا ہوا تھا، سارے مطلب ہم اپنے اپنے طریقے سے چلے ہوئے تھے. جس طرح ہم نے لاسٹ لاہور کی ریلی میں آپ خود ہمیں کوریج کر رہے تھے ہمارے، لیکن یہ ہوں پلان ہمارا بہت آؤٹ سٹینڈنگ تھا. بٹ آپ دیکھ لیں کہ، لیکن تو اس طرح اصل یہ ہے کہ یہ 5 اگست تھا، اب 14 اگست ہے، پھر آگے بہت ساری اگستیں چلنی ہیں. نہیں یہ اچھا چل، مجھے مجھے یہ کوئی، عباس صاحب مجھے آپ شہزاد فروغ کے حوالے سے بتا دیں، کیونکہ وہ جو فوٹیجز ہیں وہ ہم نے بھی دیکھی کہ کس طرح جب وہ ٹرک کو لگے، خدا ناستہ وہ ٹرک کو لگ کے کہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، کہ برا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، جس طرح انہوں نے دور سے ڈنڈا مارا، اور پھر جس طرح آ کے تشدد کیا جا رہا ہے. گناہ کیا تھا؟ شہزاد فروغ نے کیا کیا تھا؟ شہزاد فروغ کا صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. شہزاد فروغ کا صرف اتنا گناہ ہے کہ وہ قائد کا سپاہی ہے، وہ امار کا چاچو ہے. صرف اتنا گناہ ہے کہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی صورت میں پارٹی نہیں چھوڑ رہے. ہمیں پارٹی چھوڑنے کا بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میرے بیٹے کو کبھی اٹھا لیا، میں نے تو آج تک اس پہ نہیں کہا، صرف اس لیے نہیں کہتا کہیں میری یوتھ یہ نہ سمجھے کہ میاں بات کمزور ہو گئے، صرف اس لیے نہیں بتاتا، اس لیے. اور میرے گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن کے اندر CCTV فوٹیج کے اندر میں آپ کو لائیو یہاں پہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے ہماری فیملیز کے ساتھ. آپ کو اندازہ نہیں، ہر وقت گھر کے باہر میرے ابھی بھی کرفیو لگا ہوا ہے. میرے جو فارم ہاؤسز ہیں لاہور کے اندر، اس کے اندر سارا کرفیو لگا ہوا ہے اس وقت. مکمل طور پر پولیس ایسے پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ گلیوں میں، محلوں میں، کہ جا آیا بعد اس کو دبوچ لیں. چلیں، بہت شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بیسیکلی بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. مجھے صرف یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ تم پارٹی چھوڑ دو، تم چلو پارٹی کے اندر رہنا بھی ہے تو خاموشی سے رہو، جس طرح سارے رہ رہے ہیں ویسے رہو. بھائی میرا ضمیر ہی نہیں مانتا، میں کہتا ہوں مجھے اس سے اللہ موت دے دے، لیکن میں کیسے، ایک میں سمجھ کے قرآن پڑھ کے سمجھ کے میں کیسے یہ چپ کروں گا؟ میرے سامنے ظلم ہو رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف موت کے ڈر سے میں بولوں ہی نہ کہ مجھے موت آ جائے گی؟ اس ڈر سے صرف نہ بولوں کہ کہیں میری فیکٹریاں جو انہوں نے آلریڈی بند، میرے پاس بھی اب کھونے کے لیے کچھ نہیں، میرا بھی سب کچھ تباہ کر دیا، میرے بیٹے کو مار دیا، میرے قائد کو اندر رکھا جو اللہ کے ولیوں کی طرح ایک شخص ہے، اس بندے کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے. میرے بھائی کو دیکھ لیں، آج 5 دن ہو گئے اس کو اغوا کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں کس طرح میری ماں بچ رہی، کس طرح اس کا ایک ایک رات، ایک ایک گھنٹہ، مجھے پتا ہے میری ماں پہ کیا گزر رہی ہے. کیسے میں معاف کروں گا اس ریاست کو؟ آپ بتائیں. جس طرح وہ SHO نے سامنے کھڑے ہو کے ایک IG کی ڈائریکشن کے اوپر سامنے کھڑے ہو کے نامعلوم میرے بھائی کو سامنے مارے، سامنے SP سٹی لوئر مال تھانہ کا کھڑا ہوا ہے، سامنے SHO وہ کھڑا ہوا ہے اسد عباس، سامنے میرے بھائی کو مروا رہے ہیں. اس طرح ظلم کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگوں پہ ایسے ظلم کرو گے تو ایسے نہیں چلنا حسنین صاحب، ایسے نہیں چلنا، یہ ظلم ہے. ابھی ایسے ابھی ابھی 9 تاریخ ہے آج،
5 अगस्त को शहजाद फरूक को उठाया गया था, कहाँ पर है इस टाइम? कोई पता चला? किसी थाने में, किसी एफआईआर में, किसी की मुद्दत पे हमने मुकदमा दर्ज हुआ? कोई उसके ऊपर एफआईआर नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं था किसी किस्म का। हमारी सारी वर्किंग है उस चीज के ऊपर। हमने रिट भी दायर कर दी है और रिट उन्होंने 6 दिन हमें दे दिए। रिट के ऊपर देखें, मतलब ये है कि इस तरह का इशू हो, मुल्क का ये बड़ा स्वेर इशू है कि एक जीता हुआ एमएनए है, आपने उसको जानबूझ के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसको हरा दिया। हकीकी एमएनए ये फार्म 47 का, उसको आप वो लापता 5 दिन से, अगवा हुआ उसका कुछ पता नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं। हमारी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रहा है ये अल्लाह जानता है, मेरा दिल जानता है, या मेरी माँ जानती है, या मेरे बहन भाई जानते हैं। बस मैं ये आप चाहता हूं कि सारा आप पाकिस्तान इस वक्त मेरी आवाज बने, मेरे भाई को बाजियाब कराने में सिर्फ आवाज उठाएं। आपकी आवाज से मैं गारंटी देता हूं कि मेरा भाई जरूर बाजियाब होगा, इंशाल्लाह ताला जरूर सामने आएगा। उसका कोई केस भी है, डालें आप उसको, 10-20 साल में अंदर डालो, कोई बात नहीं, लेकिन अगवा नहीं होने देंगे जब तक मियां बाज जिंदा है। उस वक्त तक ऐसा नहीं हो सकता कि उसका भाई अगवा कोई करके रखे, ऐसे नहीं हो सकता। या तो हमें भी मार दो, वरना ऐसे नहीं चल सकता कि मेरा भाई मेरे जीते जी मेरे भाई को अंदर कोई नहीं रख सकता। ये आपने एसएचओ असद अब्बास की बात की, और अभी मैं आपकी एक वीडियो पैगाम देख रहा था कि अगर मेरे भाई की खुदा नासा मौत हुई तो मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में चला जाए। तो आपको ऐसे हदशात हैं कि आपके भाई के साथ कुछ इस तरह किया जाए? भाई साहब आप ये बताएं कि उनको पता है मुझे कमजोर करने के लिए हर बार आजमाया जा रहा है, मुझे कमजोर करने के लिए कि कहीं मैं इसके अंदर कोई अपना मेरे कोई इश्यूज ना, मतलब मैं इसको खुला के सामने ना हूं, मुझे इसलिए कमजोर करने की बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मैं मेरा पूरा का पूरा खदशात नहीं है, मुझे 100% गारंटी है कि अगर मेरे भाई को कुछ दिनों इन्होंने पेश ना किया, क्योंकि वो वैसे भी आपको पता है बीमार होते हैं, और जी आपको पता है उनकी 25-30 अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, उनके ऑपरेट हुए हैं, वो कैंसर सर्वाइवल पेशेंट है, आपको भी अच्छी तरह पता होना चाहिए उनके ऊपर। मुझे पता है कि वो एक रात उसकी कितनी मुश्किल से गुजरती है, उसके क्या इश्यूज हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मेरी माँ रो रही है बस बार बार। आप कोई प्रॉब्लम है उसको सामने पेश करें। मुझे इसलिए मैंने ये बात बताई क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा काम किया कराया, क्योंकि हमें देखो, खाली सिविल में वहां पर लोग होते ना तो कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई वहां पे मियां शहजाद को उठा के ले। हमें पता था ये पुलिस आई है, हो सकता है कोई पर्चा हो, वहां पे हम लोग सारे हट गए कि कोई बात नहीं है, पुलिस आई हुई, मार रहे थे सामने, पुलिस खड़ी होकर मरवा रही थी अपने सामने सिविल में। लेकिन देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमें पता था आइन और कानून के अंदर रह के किस तरह मुल्क चलते हैं, लेकिन हमने उसको देखते, अब उसको अदालत में नहीं पेश किया जा रहा। हमें पता है एसएचओ असद कैसर, मैंने असद अब्बास, मैंने इन आंखों से देखा है उसको, असद अब्बास को, और वहां पे लोअर माल के जो एसपी सिटी हैं, वो पुलिस स्टेशन के, वो वहां पर थे। और आपने देखा होगा, आप अभी मेरी सीसीटीवी फुटेज देख लें, सामने एसपी सिटी खड़ा हुआ था, उस गाड़ी में बैठा था, व्हाइट कलर का एक डाला, आपने देखा होगा, उसके अंदर उसकी नंबर प्लेट भी उसमें नजर आ रही, सारा कुछ नजर आ रहा है। आप उसको अभी ये पब्लिक को दिखाएं कि एसपी सिटी खड़ा हुआ सामने खड़े होकर मरवा रहा है, ऑपोजिट साइड से प्लान के साथ। मेरे भाई को किस तरह इन्होंने प्लान किया था गिराने का, किस तरह उन्होंने मारने का प्लान किया। देखे अगर उसकी टक्कर लग जाती, उसको कुछ हो जाता, फिर कितना जुल्म इन्होंने किया, किसने मानना था कि किसने मारा है मेरे भाई को। बेसिकली इनका प्लान मुझे पता है कि क्या है, मुझे कमजोर करने के लिए मेरे भाई को मारा जा सकता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे भाई को जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए, उस पर जो केस है उसको लगाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि उसको अदालत में पेश करें, उसका कुछ है उसकी प्रूफ दें, जिस तरह मैंने प्रूफ दिए ना कि किस तरह सीसीटीवी फुटेज के अंदर नामालूम अफराद भी थे जो सिविल में मलबूस थे, फिर दूसरे उसके अंदर एसएचओ असद अब्बास, और मैंने बताया उसके अंदर प्रूफ के साथ कि एसपी सिटी किस तरह था, किस तरह इसके अंदर आईजी इन्वॉल्व था, कैसे कैसे ये काम हुआ, मैंने सारी दी है, वीडियोस दी, फोटो दी, सीसीटीवी फुटेज दे दी। अब मुझे भी दें कि मेरे भाई ने किया क्या, वरना उसको अच्छा, पेश करें अदालत में। सॉरी, आपने मैं आपने सिर्फ आप चीफ जस्टिस से, जी जी, बोले बोले। जी जी, चीफ जस्टिस से मैं ये दरखास्त करता हूं कि मुल्क इस वक्त सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। आप किसी सूरत में इसको ना फौरी तौर पर मेरे भाई वाला जो मामला है उसको हल किया जाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पहले खान साहब की वजह से, उसको अंदर रखने की वजह से, अब हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अब पंजाब के अंदर लाहौर जैसे सिटीजन के ऊपर इस तरह होगा कि वो ये पंजाब को बलोचिस्तान प्लीज मत बनाए। अगर मेरे जैसे का भाई
पंजाब में पंजाबी लाहौरी होके उसके ऊपर कुछ होगा ना तो ये पंजाब बलोचिस्तान बन जाएगा। मैं आपको बता, मेरे भाई को फौरी तौर पर रिहा की दोगे तो कराई जाएगी ना। आप इस तरह आप हमें हमारे भाइयों को उठा के, हमारे लखते जिगरों को, खून को उठा के आप उधर कर दोगे कि आपकी इज्जत कौन करेगा? आप पहले आइन और कानून की बालादस्ती तो करो, फिर हम भी करें। हमें भी पता हो कि हमने भी इस कानून के अंदर रहना। आप करो तो सही, हमने तो हमेशा कानून को फॉलो किया। आपने कौन सा किया है कि हमारे भाई किधर हैं? फिर दे, आप हमारे भाई को पेश करें अदालत में। कुछ किया उसने? मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को लेके जाया गया है, मेरी आंखों के सामने। असद अब्बास ने वो लेके गया मेरे सामने एसएचओ, फिर उसमें एसपी सिटी लोअर माल थे, वो लेके गए। तो फिर मतलब पेश नहीं अब किया जा रहा? क्यों नहीं किया जा रहा? वो लाए ना आईजी, उसको लाए अदालत में, जो उसने किया उसको सामने पेश करें। मेरे भाई के ऊपर पता नहीं उसका क्या हाल होगा, मेरे भाई का। उसको लाए ना, गायब किया हुआ, उसको लापता किया हुआ, सिंपल वो लाए। बस हम भी करेंगे, हम कानून की हमेशा आप बताएं, मेरे कायद ने हमेशा हमें कानून और आइन के अंदर रह के सियासत को करने का बताया। पूरे पाकिस्तान को एक एक बच्चा ऐसा नहीं है जो आप कानून को ना समझता हो, हर बंदा समझता है। लेकिन कानून हम तो फॉलो करते हैं, पीटीआई तो फॉलो करती है, मेरे कायद ने तो किया। वो आज भी अपने नजरिए को लेके अंदर बैठा हुआ और किसी सूरत में नहीं आ रहा, वो डटा हुआ है, वरना तो 1 मिनट में वो आ जाता। तो असल बात ये कि आईजी की तरफ से मुझे कुछ नहीं वो आ रहा, लेकिन मैं सिर्फ अभी भी दरखास्त करता हूं कि प्लीज मेरे भाई को किसी भी सूरत में उसको पेश किया जाए अदालत में, क्योंकि अगर वो नहीं पेश करते तो हम इंशाल्लाह ताला पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम भी इंशाल्लाह बड़े बड़े वानों में, इधर पाकिस्तान के वानों में नहीं, खाली इंशाल्लाह मैं चाइनीज प्रेसिडेंट के सामने जाऊंगा, मैं यूनाइटेड नेशन में जाऊंगा, मैं हर जगह जाऊंगा, मैं दुनिया का कोई छोना, मेरे भाई को पकड़ा हुआ है, मैं इंशाल्लाह ताला मैं हर जगह पे जाऊंगा मैं। और अगर ये कहते हैं कि ये मेरे भाई को इस तरह मार देंगे उसको कुछ करके, तो ये मैं इनको चैन से बैठने दूंगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं ऐसा हो सकता।